اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 7 مارچ 2023 اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ الرحمن ہے، جو کل ہم نے شروع کیا تھا 46 نمبر آئے 46 نمبر 688 صفحے پہ 688، یہ ہمارے پاس جو قرآن کریم اس کے نمبر بولتا ہوں میں۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں تشنگی یہ ہے کہ یہ جو 46 ہم نے آیت کا مطالعہ کیا تھا، اس میں ہم نے بتایا تھا اللہ نے ہمیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ بہت بڑا یعنی یہاں نا اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، بات کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ کہا یہ گیا ہے کہ جس بندے کو کھٹکا لگ گیا، جس کو اس بات کا خوف آ گیا کہ میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، سامنا کرنا ہے، تو کیا وہ تیاری نہیں کرے گا؟ بات اس کے اندر یہ ہے بتانے والی، جو اس کے اندر چھپی بات ہے نا، کہ اگر کھٹکا لگ گیا تو اب تیاری کرو۔ جیسے امتحان آ رہا ہے سر پہ، تو جو اسٹوڈنٹ سیریس ہوتے ہیں وہ تو کافی سنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ ادھر ادھر پھر کے وقت ضائع کریں تو کیا وہ پاس ہو جائیں گے امتحان میں؟ کورس تو انہوں نے تیار ہی نہیں کیا، امتحان کی تیاری ہی نہیں کی، تو کھٹکا کیا لگا ان کو؟ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بس یہ اتنا کہ اللہ ڈراتا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر اوبے کرنا بڑی خوش دلی کے ساتھ، اس خوف سے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وہ بات ہے وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی، یعنی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، اس کو فیس کرنے سے جس کے دل میں یہ بات آ گئی، تو اب یہ نہیں کہ وہ گھر لیٹ جائے گا، قدم قدم پہ جو رہنمائی اس کو ملے گی قرآن کریم سے، ہر قدم پہ اس کو اوبے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہے کھٹکا، بیفور ٹائم بندہ ریئلائز کر لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے اور جواب دہی ہونی ہے میری، مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا، یعنی ذرے ذرے کا حساب دینا ہے وہاں جا کے۔ یہ جب آپ انسان کے اندر یہ بات آ جائے، یہ سوچ بن جائے اس کی، تو پھر سوتا نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، لقائے رب کا تصور ان کا جو تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیئر کر دیا، ان کے اندر یہ چیز پیدا کر دی، تو کیا وہ گھر میں سو گئے تھے؟ یعنی اس کی تیاری میں لگنا ہے، دن رات کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ ہے کھٹکا۔ ان کو پتہ ہے کہ جواب دہی ہماری ہونی ہے، اور اس پہ تو بہت زیادہ آیات بھری پڑی ہیں قرآن کریم میں، تو لہٰذا جس بندے کو یہ کھٹکا لگ جائے اس کے لیے تو پھر راہیں کھل جاتی ہیں نا۔ یہ میں آپ کو ایک نا حوالہ دے رہا ہوں، 44-54 نکالنے ذرا، پڑھے نہیں، 44 ہے، 44 کی 54، 44-54، کیا لفظ ہے یہ بڑا، یہ جو مقام آئے نا ہمارے سامنے آئیں گے ابھی اور بھی، بڑے غور سے پڑھنے والی چیز ہے۔ یہ کھٹکے کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ پڑھے 44-51، جی 44-51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی مقام امین، as against this verily the God conscious will find themselves in a state secure، فی جنات و عیون، amid gardens and springs، یلبسون من سندس واستبرق
متقابلین wearing garments of silk and brocade facing one another. وَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Thus shall it be, and we shall pair them with companions pure, most beautiful of eye. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو متقین ہے نا، ان المتقین، وہ کدھر ہوں گے؟ فی مقام امین، امن کے مقام پر، امن کی جگہ پر، ایسی سچویشن جس میں ان کو امن ملے، سلامتی ملے، اطمینان ملے. اور وہ امن کا مقام کہاں ہے؟ فی جنات وعیون، وہ خوشحالیوں کے باغ ہیں جن کے نیچے جو ہے چشمے جاری ہیں، جس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور پھر ان کا لباس بتایا کیسا ہوگا، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یہ ان کے لباس کی پہچان بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. دویز حریر لباس جو ہوتا ہے نا، بہت پوشاکیں سے کہتے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی، وہ پہنے بیٹھے ہوں گے. تو فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین. یہ حور کا لفظ جو ہی ہمارے ذہن میں سامنے آتا ہے نا لفظ، فوراً وہ جو انگریزوں کی خاص طور پر ہے نا بچیاں، ان کی طرف چل جاتا ہمارے مولوی صاحب کا ذہن، اپنی کی طرف نہیں جاتا، سیدھے یورپ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے اس کا لکھا ہی یہ ہے کہ وہ جو عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی نا، نوجوان ابھی 15 16 17 سال کی، اور وہ ہمارے سامنے پیش کی جائیں گے ادھر. یہ ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یعنی ان کا سٹیٹ پہ جاتے ہیں ذہن عورت کی طرف، کبھی غور نہیں کرنا. حور عورت کہتے ہیں، حور تو بندہ بھی ہے، پتہ ہے اس بات کا تمہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ، یہ جوڑے بنے بھائی. حور جو ہوتا ہے یہ جمع ہے، احوارا یا احوارو، اس کے تو کئی معنی ہیں، قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. یہ جو میدا ہوتا ہے نا، میدا آٹے میں سے نکالتے ہیں، گندم میں سے، اس کو بھی حور کہتے ہیں، سفیدی کی وجہ سے. اس کے اندر انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں اور سفیدی مائل ہوتا ہے، وہ لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا، یہ سارے اس کے میننگ ہیں. اور قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اس کا استعمال آیا ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو مذہبی پیشوائیت ہے اس کا ذہن جاتا ہی ادھر ہے، پھر ایسے ایسے سین بنا کے پیش کرتے ہیں. جہاں بھی حور کا لفظ آ گیا، خاص طور پر ادھر بھی آتا ہے، اور رحمان میں بھی ملے گا، اور بھی آپ کو کئی مقامات پر مل جائے گا، غالباً سورہ واقعہ میں بھی ہے. حور عین، حور کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہوگا، مطالعہ کیا تو پھر پتہ چل جائے گا حور کسے کہتے ہیں. یہ صرف عورت نہیں ہے، بندے بھی ہوتے ہیں حور. یہ جمع کا لفظ ہے. یہ زوجناہم، زوج بنیں گے، حور عین، وہ لوگ جو اندر باہر سے جن کا ایک ہوگا، فکر و نظر ایک ہوگی ان کا دماغ میں کسی قسم کی خلش کیڑا نہیں ہوگا، ان کے دماغ میں 2 نمبری نہیں ہوگی. وہاں بندہ پوچھے بھائی کہ وہاں کوئی کیا افزائش نسل کرنی ہے اللہ نے؟ جو اس قسم کے بیویاں ان کو ملیں گی، کیا افزائش نسل کے لیے ملیں گی؟ وہ وہاں کا ماحول یہ ہوگا کہ افزائش کرنی ہے، ریپروڈکشن کرنی ہے وہاں جا کے. وہ تو خوبصورت پاکیزگی کردار کی وجہ سے حور کہا گیا ہے. فکر و نظر میں ہم آہنگی، سیرت و کردار میں اعلیٰ ترین ہم فکر ہم نظر افراد. میں کچھ حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ چیپٹر بہت زبردست ہے. یہ جو ہم سورہ الرحمن میں پڑھیں گے چل کے آگے، تو یہ چیز یہاں آگے جو میں نے کہا یہیں اس کو کھولتے ہیں ہم. فرمایا کذالک وزوجناہم، اس طرح ہم کیا کریں گے؟ زوج بنائیں گے ان کے، کمپینین شپ، بحور عین، جن کی فکر و نظر صاف پاک ہوگی، کلیئر تھاٹ کے مالک. حور کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ ڈکشنری دیکھیں، خاص طور پر ایک بہت بڑا اسکالر ہوا ہے، لین نام ہے اس کا، جس نے ڈکشنری مرتب کی تھی عربی کی. ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ کہتا ہے کلین، پیوریفائی، کلین انٹلیکٹ، انتہا درجے کی، جس کے اندر جو ہے نا اس کی نظر، فکر و نظر پاک ہو،
یہ مطلب ایڈجیکٹیو ہے, اٹس این ایڈجیکٹیو ناٹ اے ناؤن. ہاں یہ ایڈجیکٹیو ہے. تو اس نے اس کو کھولا اپنی اس ڈکشنری کے اندر بھی. تو یہ اس معنی میں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ان کا ذہن جاتا ہے عورت کی طرف. جیسے یہ ٹھیکیدار عورت کے یہی ہیں مرد ہمارے مسلمان, وہ بھی 2 نمبر ہی ہے بلکہ 20 نمبر کے. ان کو دور دور پتہ نہیں ہونا کہاں انہوں نے. وہ اسپیسیفک کلاس کی بات کر رہا ہے قرآن. ایسی زبردست ایک لفظ کے اندر سارا اس نے نقشہ پیش کر دیا ہے. حور عین, عین یعنی آنکھ ان کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پاک, مصفہ, کلین, کلیئر. صاف شفاف ذہن والے لوگ, ان کے جوڑے بننے وہاں بھائی. یہ پھر ہمارے جو موجودہ دور کے بہت بڑے کا علامہ, بڑا طوطی بولتے ہیں ان کا, وہ انہوں نے جناب ایسا نقشہ کھینچا جنت کا, توبہ اللہ کی پناہ. پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے یہ لوگ جا کے. جنت کی لڑکی کا نقشہ جو بیان کیا انہوں نے, یہ ٹی وی پہ اکثر وہ شور لگا رہتا ہے. تو پہلے کہاں سے لے کے آیا نقشہ بھائی؟ وہ اللہ کو جواب دیں گے سارے لوگ. یہ نہیں سوائے عورت کے دوسری طرف ذہن جاتا ہی نہیں ان کا. اور جن کی فکر و نظر یہاں پاک ہوگی نا, انہی کا جوڑ میں علم ہونا ہے وہاں پہ, یہ بتا دوں آپ کو. ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ نکالیں, نور 24 نمبر نکالیں ذرا. یہ ہیں وہ افراد جن کا وہاں ملاپ ہونا ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیتے ہیں, ابھی جلدی نہیں ہے ہمیں, اس کو اچھی طرح کھولیں گے. بہت بڑا یہ ایک بات ہے مسلمانوں کے اندر خاص طور پر. وہ عورتیں بیچاری سچی ہیں. اکثر سوال آتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو 70 حوریں ملنی ہیں, تو یہ جو عورتیں ان کو پھر کیا ملے گا؟ یہ سوال, اس کا جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے. پھر ڈیٹ بن گئے نا, منہ لمکا گئے, ہنس کے دکھا دیں گے لوگوں کو, کیونکہ ذہن ہی پارا گندا ذہن ہے نا ان کا. ذہن تو صاف ہے ہی نہیں. یہ ہیں وہ فکر و نظر والے افراد, انہی کا اجتماع ہونا ہے وہاں, انہی کے آپس میں جوڑ میل ملاپ ہونے ہیں ادھر. یہ دیکھیں 24 میں سورہ نور میں 447 صفحہ میرے پاس, سورہ نور ہے 24. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی سر. اللہ نے یہاں پردے کے متعلق احکام دیے ہیں, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. یہ سن لیں, شاید پہلے کبھی سنا ہی نہ گیا ہو, کیونکہ پردہ تو ان کے ذہن میں پردہ بھی کچھ اور ہی ہے. کوئی ان کو لمبا برقع پہنا دیتا ہے, کوئی ان کو کیا کیا قسم کے وہ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. یہ جی حجاب ہے اور یہ ہے وہ. آئیں پوچھیں قرآن سے کہ پردہ کیا ہوتا ہے. یہ ہیں وہ, یہ جوڑے بنیں گے ادھر. یہ جو آیت آپ کے سامنے 2 آ رہی ہیں. اللہ ہمارا کل 24/30 نمبر آیت ہے یہ 447 صفحے پہ. یہ آپ کو میں بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے گا حور عین کیا ہوتی ہیں یا کیا ہوتے ہیں. حور لفظ جمع کا ہے, ایک نہیں ہے عورت. عورتیں نہیں ہیں, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, دونوں حور عین ہیں دونوں کے. تو فرمایا قل, اے رسول آپ اعلان فرمائے. کن کو اعلان فرمائے؟ للمؤمنین. پہلے مومنین سے مخاطب کیا گیا, تخاطب مومنین ہے, یعنی مرد حضرات جسے کہتے ہیں مومنین. اللہ کے سامنے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہوتے ہیں نا, اس کا کہنا مان کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ مومن ہوتا ہے. ایمان باللہ جن کا مضبوط ہوتا ہے. اللہ ہمارا ان سے کہیں یغضوا من ابصارہم. اس لفظ کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. اسی لفظ کے اندر یہی آگے چلیں گے لوگ, جنت میں یہی ہوں گے. اتنے بد کردار یہ لوگ, اور حوروں کو اس طرح انہوں نے کیا ہوا مزین کر کے پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے. پھر ہنستے ہیں, پھر خوش ہوتے ہیں بڑے. اور تمہیں ملنی ہے انہیں, ان کو کچھ نہیں ملنا. جو رگڑے کھاتی رہی یہاں اپنے بندوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ, ان کو نہیں کچھ ملنا. پر میں ان سے کہو یغضوا من ابصارہم. یہ یغضوا جو لفظ ہے نا, غدو, اس کے اندر سارا کچھ آ گیا ہے. ایمان کی یا حیا کی ساری جو
ہے نا اس کا تھیم جو ہے وہ یغدو کے اندر ہے. انہوں نے ترجمہ کیا اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. نیچے رکھنا مطلب نہیں ہے اس کا, اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا مقصد ہے. یغدو من ابصارہم, یہ جو بصیرت ہے نا ہمارے مائنڈ کے اندر, یہ جو مشینری ادھر ہے مائنڈ کے اندر, دماغ کے اندر اللہ نے اعلیٰ فٹ کیا ہے, اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا بھائی. یہ یغدو من ابصارہم ہوتا ہے. ابصار جہاں سے بھی نکلتا ہے, پھوڑتی ہے جہاں سے. جو سائٹ ہے نا انسان کی دیکھنے کی صلاحیت, وہ دماغ سے نکلتی ہے. آنکھیں تو آگے اعلیٰ ہیں وہ دیکھتی ہیں, لیکن یہاں پر ابھرتی ہر چیز دماغ کے اندر سے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, آپ اپنے دماغ کو کنٹرول رکھیں گے نا تو فروج کی حفاظت بھی ہو جائے گی. حفاظت کرنی ہے فروج کی. فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ہے حور عین, یہ ہے تمہارے لیے پیوریفیکیشن. ازکا سپرلیٹو ڈگری زکوٰۃ کی, زکوٰۃ بھی اس سے آتا ہے لفظ, مطلب انتہا درجے کی فلرشنگ جسے کہتے ہیں نا, ازکا, جسے اردو میں پاک ترجمہ کر لیتے ہیں, پاک بازی, انتہا درجے کی پیوریفیکیشن, پیورٹی, ازکا اسے کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ازکا ہے. نہ زکوٰۃ کا پتہ نہ ازکا کا پتہ, ازکا کیا ہوتا ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اپنی نظروں کو نہیں, اپنے ویژن کو کنٹرول کرنا ہے. جہاں مرضی جائے, وہ یورپ جائے, امریکہ جائے, دنیا میں گھومے, مومن تو جہاں مرضی گھومے, اس کو کیا مسئلہ ہے. جو چیز بھی اس کے سامنے آ جائے گی کنٹرول میں ہے اس کا بصیرت, اس کی اٹھنی ہی نظر, اس کے جذبات نے ہونا ہی نہیں, اس کے جذبات میں کوئی ارتعاش پیدا ہونا نہیں, کیوں کنٹرول میں آئے. وہ جہاں تک اللہ نے حد مقرر کی ہیں اپنی وائف تک ہیں, وہ اس سے آگے نہیں جاتے. وہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہمارا, تو کہتے ہیں ذالک ازکا لہم, یہ تمہارے لیے ازکا ہے. ازکا سپرلیٹو ڈگری ہے زکوٰۃ کی. آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون حور عین, یہ خود بخود ہی آپ سمجھ جائیں کیا ہوتی ہے حور, ہوتا ہے یہ ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ جو ہے خبیر ہے, بہت باریک بین, خبریں رکھتا ہے بڑی. بما یصنعون کہا ہے قرآن نے, یصنعون, صنع صنعت کاری اسے کہتے ہیں. یصنعون کہہ رہا یہاں, تعملون نہیں کہا قرآن نے, یصنعون. لفظ اتنے زبردست استعمال کرتا ہے قرآن, جہاں استعمال کرتا ہے وہ اخیر ہوتی ہے. صنع کاری تو لفظ سنا ہے, صنعت کاری بھی سنا آپ نے, کہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے نا, ہی نوز ویری ویل. جو تم ڈرامے بازیاں یا صنعت کاریاں سوچو بچار تم کرتے ہو نا غلط خیالات کے حوالے سے, خاص طور پر یصنعون, ڈرامے بازیاں, صنعت کاریاں, وہ جانتا ہے تمہارے دماغ میں دل میں چل کے آ رہا ہے. ہی نوز ویری ویل. ان اللہ خبیر بما یصنعون. کرو اور کرو, دل میں میل لاؤ, برے برے خیالات لاؤ, اپنے جذبات کو مشتعل کرو, احوا کے پیچھے چلو. یصنعون, یصنعون میں سب کچھ آ گیا, کہ جو تم نے تانا بانا کہتے ہیں اصل میں اس کو, یہ جو کپڑا باندھتا ہے نا فیکٹریوں میں, اس کا تانا اور بانا, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, مین چیزیں ہیں, بیس ان کی. ایک طرف سے تانا آتا ہے, ایک طرف سے بانا آتا ہے, تو دونوں مل کے وہ کپڑا باندھتا ہے اس سے. تو یہی اللہ نے کہا یسن, جو تم تانے بانے بنتے ہو نا ذہن میں جانتا ہوں. تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا پارسا, یہ حوریں تو ہمیں ملنی ہیں. وہ ساری مطلب تمہیں یاسناؤن کیا ہے, تانے بانے بنے ہیں, تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے کیا کرتے آ رہے ہو تم. یاسناؤن, یہ لفظ اتنا زبردست اللہ نے استعمال کیا ہے. اسی طرح یہ پہلے پردہ, یہ پردہ ہے, یہ ہے پردہ. اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا, اپنے ویژن کو, اپنی بصیر کو کنٹرول میں رکھنا, اس پر تمہاری کمانڈ ہونی چاہیے. وہ جو نگاہ ہے آپ کی سرکش نہ ہو, جذبات سرکش نہ ہوں, ان کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ایمان ہے. یہ ہے پردہ انسان کا. اور پہلے مومنین سے کہا گیا ہے, یہ آیت مومنین کے لیے آئی ہے, مردوں کے لیے.
اور دوسری آیت آئی ہے سیکنڈ پہ رکھا ہے عورتوں کو. کبھی سوچا ہے؟ تو ہم تو صرف پردہ کراتے ہیں عورتوں کو، خود تو ایسے دندناتے پھرتے ہیں آنکھیں کھول کے اچھی طرح، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. تو تمہارا پردہ کدھر گیا ہوئی؟ پردہ پہلے خود کرو نا. وہی پردہ جو عورتوں کو کرا رہے تمہیں کرنا پڑے گا. تو آگے اللہ کہہ رہا ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ سیکنڈ پارٹ ہے. یغضضن من ابصارہن، یہ وہی لفظ ہے یغضضن، یغضو پیچھے پڑھا ہم نے. من ابصار کہتے ہیں یہ جو ہمارے دماغ سے پھوٹتی ہے چیز، یہ جو مشینری اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر فٹ کی ہے نا، جہاں سے ہر چیز پھوٹنی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو بھائی. بات صرف اتنی ہے، یہ ہے پردہ. لاکھ پردے پہنا دو، اندر اس کے کچھ اور چل رہا ہے تو کیسے روک لو گے اس کو؟ یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے وحی الہی، یہ ہے صحیح گائیڈنس، یہ ہے رہنمائی مولا. یغضوا ابصارہم کا ہے پیچھے، اور یہاں یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آگے پھر ان کا بتایا اثرا طریقہ کار خواتین کے حوالے سے. پردہ کیا کرا رہا ہے؟ پردہ اللہ دماغ کو کنٹرول کرنے کے جو ہے صلاحیت پیدا کر رہا ہے کہ جہاں سے چیزیں پھوٹتی ہیں، تانا بانا بنتا ہے انسان، اس کو کنٹرول میں رکھے. یہ ہے پردہ، اور انہی کے جوڑے بننے ہیں. یہ جو یہاں پہ جو یغضضن کرتی رہی ہیں عورتیں، یا یغضوا ابصارہم کرتے رہے وہ مسلمین مسلمات، ابھی آپ کے پاس لسٹ سامنے آتی ہے. ابھی ان کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بحور عین، جن کی یہاں فکر و نظر پاک تھی تو وہاں بھی وہی پاکے والے لوگ ہوں گے. یہ سن لیں آپ. کل المؤمنین کل المؤمنات، یہ سیکنڈ پارٹ ہے. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں دونوں، مومن اور مومنات. ابھی میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں. یہ 33 میں چلتے ہیں ذرا. میں پوری آیت نہیں پڑھتا، وہ بہت لمبی آیت ہے، 31 نمبر جو ہے. صرف میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مومن کے لیے بھی یہی کلیہ چلے گا اور مومنات کے لیے بھی، کہ یغضضن ابصارہن یغضوا ابصارہم ذالک ازکی لہم. بس کلیہ ہے کہ چلنا دونوں کے لیے. اب یہ دیکھیں اللہ نے ایک لسٹ دی ہے سورہ الاحزاب کی، آیت نمبر یہ 35 ہے. کسی بھی سٹیج پہ عورت کو الگ نہیں کیا گیا، کسی بھی سٹیج پہ. جتنا مقام مرد کا ہے، اگر وہ بھی صالح وہ بھی صالح، دونوں کو برابر ملیں گے انعام و اکرام. یہ دیکھ لیں لسٹ 33-35 ہے، سورہ الاحزاب ہے، اس کی آیت 35-35. یہ دیکھیں اللہ نے کیا مقام دیا دونوں کو. پڑھیں جی. یہ جو 2-3-4 میں آپ کے سامنے نا آج تمہید کے طور پر سمجھ لیں، بڑے زبردست مقامات ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے ابھی اور بھی، تو پھر آپ کو آرام سے نکل جائیں گے ہم. حور عین کیا ہوتے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. Verily, for all men and women who have surrendered themselves unto God, and all believing men and believing women, and all truly devout men and truly devout women, and all men and women who are true to their word, and all men and women who are patient in adversity, and all men and women who humble themselves before God, and all men and women who give in charity, and all self-denying men and self-denying women, and all men and women who are mindful of their chastity, and all men and women who remember God unceasingly, for all of them has God readied forgiveness of sins and mighty reward. یہ دیکھیں یہ لسٹ بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ہیں بحور زوجناہم بحور عین، یہ ہیں وہ کیٹیگری. یعنی یہاں پہ
عورتیں اور مردوں کو دونوں کو انعام و اکرام کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے سیم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ان المسلمین، مسلمین، یہ جو ایک لفظ پہ بہت پھر کھولنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ وہ کیٹیگری ہے، کیٹیگرائز کیا ہے، دونوں کو برابر میں رکھا ہے، برابری ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق اللہ نے برابر رکھے ہیں۔ یہ تقسیم ہماری مذہبی پیشوائیت کی ہے۔ مسلم اگر وہ بندہ مسلم سلنڈر کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہے، تو عورت کو بھی جھکے، دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مومنین مومنات، وقانتین قانتات، صادقین صادقات، یہ سارے برابر پہ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی 18 قسم کی یہ ہیں چیزیں، یہ انگریڈینٹس ہیں مسلم عورت کے اور مسلم مرد کے، مومن مرد مومن مرد، سچا مرد سچی عورت، یہ سارا ساتھ سے چلتا ہے۔ اللہ ان کے آخر میں جا کے فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ تو ایک ایک لفظ کھولنے بیٹھ جائیں تو سارے درس اس پر چل رہے، کئی درس چل رہے اس میں۔ صائمہ کیا ہوتی ہے، صائمین کیا ہوتے ہیں، حافظین کیا ہوتے ہیں؟ تو فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اجر عظیم۔ یہ جو کیٹیگری ہے، جنہوں نے کنٹرول رکھا اپنی نگاہ کو، اپنی ویژن کو، بے باک نہیں ہونے دیا نظروں کو، اللہ کی حدود کے مطابق ودن باؤنڈری چلتے رہے، جدھر مرضی پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو۔ ان کا دماغ جو ہے کنٹرول میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ذاکرین ہیں، وہ ذاکرین اللہ کثیرا، ہر وقت تو ان کے سامنے اللہ کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، آیات چل رہی ہوتی ہیں۔ نظریں بے باک کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے ذہن میں چلیں گی تو یہی تو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ ہے وہ مقام۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے ہم نے مغفرت بھی ان کے لیے ہے، اجر عظیم بھی انہی کے لیے ہے۔ وہ ساری جنات کا جو نقشہ کئی جگہ قرآن کریم میں ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ انہی دروس کے اندر، وہ سارا ان کے لیے بھائی۔ یہ خصوصی کلاس ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ایک آپ کو آیت دے رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ، دونوں کو برابر ہی بنا پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کم زیادہ نہیں ہے، جو بھی کرے گا دونوں کو برابر ملے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، سورہ طور ہے 52 نمبر، اس میں 21 نمبر دیکھیں ذرا، 675 صفحہ ہے، سورہ طور 52 نمبر، اس کی آیت نمبر 21 دیکھیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امر بما كسب رهين. And as for those who have attained to faith and whose offspring will have followed them in faith, we shall unite them with their offspring, and we shall not let aught of their deeds go to waste, but every human being will be held in pledge for whatever he has earned. جی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، توحید کے ساتھ، خالص توحید والا ایمان، شرک کو نکالتے ہوئے ہر قسم کے، کہتا ہے واتبعتہم ذریتہم بإیمان، وہ ایمان والے، اور ساتھ اگر ان کی اولادیں جو ہیں، اگر وہ بھی انہی کی اتباع میں چلتی رہیں، واتبعتہم، جو فالو کرتی رہی ان کی اولادیں، بإیمان، ایمان کے حوالے سے، یعنی اسی طرح کا ایمان جو ان کے بڑوں کا ایمان تھا، ایمان والوں کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے۔ کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، یعنی وہ دونوں ایک ہی درجے پر فائز ہوں گے، مطلب خود مومن اور مومن کے جو اہل و عیال ہیں، اگر وہ ایمان کے ساتھ شامل ہیں، وہی کام جو اللہ نے بتائے ہیں، خود بھی کر رہا ہے سربراہ گھر کا، اور ساری اولاد بھی کر رہی ہے، تو دونوں ہی جائیں گے ایک ہی جگہ پہ۔ الحقنا بہم ذریتہم، وہ یہ نہیں کہ ان کو پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا، اسی مقام پر، اسی جگہ پر جہاں امن ہوگا، مقام امین، دونوں ہی جائیں گے، اولاد بھی جائے گی، سربراہ بھی جائے گا۔ اور کہتا ہے کہ ہم ان کے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں کریں گے، وما أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ۔ اگر کوئی فیملی چاہتی ہے کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں، تو ان کو چاہیے پھر ایمان کا یہ دامن پکڑ لے قرآن کا، بس سارے جائیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ بنے گا، یہی جوڑے بننے ہیں،
انہیں کے جوڑے بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایمان والے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور میں آپ کو شیڈ دے رہا ہوں 4:69 کل امرئ بما کسب رہین کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے رہن پڑا ہوا ہے بھائی، اپنے اپنے جو اعمال کیے ہیں اس میں تو رہن ہے. وہ رہین کہتے ہیں رہن، گروی سے کہتے ہیں، یعنی اعمال میں تو ڈوبا ہوا ہے. وہ ہر بندہ کسب جو کر رہا ہے اسی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو اس چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان والے کام کرے، عمل صالح کرے. ایمان اور عمل صالح اولاد سے بھی کروائے، خود بھی کرے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کے اندر اس کے مطابق چلے، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہی جگہ پہ جائیں گے. تو یہ دیکھیں آپ کو میں ایک ایسا مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں 4:69 ایمان والے سب ایک جگہ ہوں گے، انبیاء کی میت میں ہوں گے. وہ اتنا زبردست یہ ہمارے سامنے یہ اللہ کا قرآن جو ہے اتنی زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی علم عطا فرمایا ہے. 4:69 دیکھیں سورہ النساء کی آیت نمبر 69. یہ سچے موتی اور حقائق ہیں، یہ ایسے نہیں بات کر دی گئی، یہ فیکٹس بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بتائیں جی کیا لکھا ہے؟ جی اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Apostle shall be among those upon whom God has bestowed his blessings, the prophets and those who never deviated from the truth, and those who with their lives bore witness to the truth, and the righteous ones, and how goodly a company are these. یہ دیکھیں کتنی زبردست عظیم ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی رکھی ہے. وہ کتنی ڈھارس دے رہا ہے ایمان والے کو. وہ کہہ رہا ہے سمپل از دس کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اوبے کرے گا اللہ کو بذریعہ رسول، جس طرح رسول نے اوبے کی اطاعت کی اللہ کی، اسی طرح جہاں اللہ نے کہا رک جاؤ رک گئے، جہاں کہا چل پڑو چل پڑے. یہ ہوتی ہے اطاعت اللہ، اور یہی اطاعت رسول ہے. رسول اور اللہ کی اطاعت دو نہیں ہے. اطاعت تو اللہ ہی کی کرنی ہے لیکن بذریعہ رسول کرنی ہے، جیسے رسول نے اطاعت کی اللہ کی. دو اطاعتیں نہیں ہیں کہ جی اللہ کی اطاعت تو قرآن میں آ گئی ہے اور جو رسول کی اطاعت ہے وہ حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ کانسیپٹ، یہ مذہب کا کانسیپٹ ہے، دین کا کانسیپٹ نہیں ہے. دین تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کا، یہ قرآن ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا، اوبے کرے گا، مانے گا کہنا اللہ کا بذریعہ رسول. رسول نے بتایا ہمیں کیسے ماننا، تم نے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی، یہ رسول نے بتایا اور کر کے دکھایا. تو کہہ رہا ہے اگر اللہ کے فرماتے ہیں اگر تم یہ کام کرو گے نا، اوبے کرو گے اللہ کی بذریعہ رسول، تو کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ، یہ جو افراد ہوں گے، یہ کیٹاگری والے لوگ، ان کی دوستی کن کے ساتھ پھر ہوگی، کن کے ساتھ میت ان کی ہوگی، کمپنی کن کے ساتھ ہوگی. کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کتنی بڑی یہ بات ہے. اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے اس آیت کی تو جیسے کہتے ہیں لڈیاں ڈالنا شروع کر دے. وہ اس سے بڑھ کر اور دنیا کا کوئی آئیڈیل ہو نہیں سکتا. دین کے اندر کوئی آئیڈیل نہیں اس سے بڑھ کر. ہائیسٹ آئیڈیل یہ ہے کہ چاہتے ہو تمہیں میت ملے، میت کہتے ہیں یعنی کمپنی ملنا. مع لکھا ہے قرآن نے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کی جو کمپنی ہوگی وہ کن کے ساتھ ہوگی، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیے اپنے، یہ اس کے ساتھ جائیں گے. یہ کیٹاگری ایک ہی کیٹاگری، تھوڑے سے ہونے وہاں. یہ ہے زوجناہم بحور عین. کبھی کھولا ہی نہیں حور عین کیا ہوتا، بس عورتوں کو رکھ لیا سامنے. کہتے نہیں وہ میں حیران رہی تو یہ نہیں بات کرتے بھی شرم نہیں آتی کہ یار وہ بچی ہیں جو ان کی بچی ہیں، عیسائیوں کی بچی ہیں، وہ ہمارے وہاں ہوں گی، جنت میں ملیں گی ہمیں. نوجوان بچی ہیں چھوٹی چھوٹی.
ہوئے ہوئے توبہ توبہ. تو اللہ فرما رہا ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ، مع الذین، ان کا ساتھ ہوگا کن کے ساتھ؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا؟ یہ آگے کیٹیگریز بتائی اللہ نے بڑی کلیئر واشگاہ. کہتا ہے یہ انعام یافتہ جماعت کون سی؟ جن کا تمہارا ساتھ تمہارا واسطہ پڑ سکتا ہے، تم ان کی کمپنی حاصل کر سکتے ہو. کس کی خواہش نہیں ہے کہ میرا بیٹا جا کے آکسفورڈ میں پڑھے، MIT میں پڑھے؟ کس کی خواہش نہیں ہے؟ امریکہ یونیورسٹیوں میں جائے، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں جائے، کس کی نہیں خواہش؟ کیمبرج میں پڑھے، فلاں پڑھے. بڑا انسان اپنے آپ کو بڑا اپ گریڈ محسوس کرتا ہے اگر ان کا بچہ کو وہاں چلا گیا نا، بڑا اپ گریڈ محسوس کرتا ہے. تو جن کو یہ پتا ہو کہ ہمیں یہ کمپنی ملنی ہے تو پیچھے رہنا چاہیے ہمیں. سوچے تو صحیح بندہ. اور اللہ نے ڈکلیئر کر دی بات پہلے، وہ کمپنی بتا دی ہے. کہتا ہے وہ کمپنی یہ ہوگی من النبیین. یہ ہیں ہائی پروفائل جو لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نبیین. نمبر 1 ٹاپ پہ جو ہے کوالٹی وہ النبیین ہے. یعنی وہاں جناب نوح سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سب وہاں بیٹھے ہوں گے. ابراہیم وہاں ہوں گے، موسیٰ سلام اللہ علیہ، سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ، شعیب، ہود، یہ سارے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا وہ وہاں ملیں گے آپ کو. بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کتنی زبردست آیت یہاں پہ رکھی ہے اللہ نے 14 سال پہلے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دینے کا طریقہ. وہ کہتا تم میری اطاعت کر لو، یعنی میں کہہ رہا ہوں شرک نہ کرو. یہ اطاعت ہے، یہ چھوٹا حکم ہے، یہ بہت بڑا حکم ہے. یہ حکم کو بجا لائیں تو بڑا ہمارا بیڑا پار ہو جائے. وہ جو ابھی پڑھی ہے کہ یغضوا ابصارہم، کر لو اس کو. کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کی اپنی نظروں کو کنٹرول کر لو تو بس ٹھیک ہے، جائیں گے آپ جنت میں. کیوں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کون سی کیٹیگری ملے گی؟ نبیین. اور دوسرا ہے بس صدیقین. یہ ہائی پروفائلڈ انسان ہے جو دنیا میں تشریف لائے تھے. اور تیسری ہے شہداء اور بس صالحین. چاہیے کمپنی آپ کو، آپ کے بچوں کو یہ والی کمپنی چاہیے تو جو اطاعت اللہ کر لو. پھر اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کتاب کے سامنے. ایک ہی تو کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے. ایک ہی واحد ڈاؤٹیڈ ہے، یہ کسی قسم کا شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے. جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ویسا ہی آئے گا جیسے یہ کہہ رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں، یعنی گھر کے جو افراد ہیں، بڑے ماں باپ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی اطاعت پہ آ جائے، بچوں کو بھی لگا لیں. تو یہ کمپنی مل جائے گی. یہ چھوٹی کمپنی نہیں ہے. دنیا کی ڈگری تو یہیں رہ جائے گی. آکسفورڈ سے پڑھ لے یا MIT سے پڑھ لے، جہاں سے پڑھ لے. کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ دیکھیں ذرا، انسان کو خوش ہونا چاہیے. یہ آیات اتنی زبردست ہیں کہ انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے. صرف تھوڑی سی زندگی تو اس میں اوبے کر لو، اللہ کو مان لو، کیا مسئلہ ہے. یہی سے شروع ہونی ہے زندگی اگلی. یہاں سے ہی آپ کو راستہ ملنا ہے. وہ جو جنات کے نقشہ بتا رہے ہیں نا قرآن، بے شمار جگہ پر آیا ہے کہ وہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ ان کو ملنا ہے بھائی. یہی کیٹیگری ہوگی ادھر. جن کی فکر و نظر یہاں درست نہیں ہے اس کو وہاں کیسے درستی ہو جائے گی اس کی. وہاں بھی 2 نمبری ہے، یہاں بھی 2 نمبری. دونوں عورتیں بھی ہوں گی، بندے بھی ان کی کیٹیگری میں جائیں گے وہ. تو اگر آپ نے اس کیٹیگری میں آنا ہے تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور کہتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کتنی زبردست رفاقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے حسنہ، کتنی خوبصورت یہ جو کہتا ہے سنگت، کتنی زبردست سوسائٹی ملے گی آپ کو، کمال ہو جائے گی. یہ ہیں سلیکٹڈ اللہ تعالیٰ کے لوگ. اللہ تعالیٰ جو روز 5 ٹائم نماز میں صلات میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم انعمت علیہم. اور بھائی یہ ہے انعام یافتہ جماعت. کیسے آپ شامل ہوں گے؟ ایک ہی تو بات کہی ہے میں ہی ہوتی اللہ. کوئی زیادہ تو باتیں نہیں کہیں. یہ تو اللہ کیا قائل ہے. بھائی اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو، جو چھوڑ دو شرک. کسی کو میرے ساتھ ساتھی نہ ملاؤ نہ اس کسی کو. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ یہ ہے. اس قرآن کا سب سے پہلا یہ ہے نظریہ قرآن کا
کہ نظریہ توحید کو اپنا لو، لا الہ میں آ جاؤ، اللہ واحد کو مان لو، بس دیٹس آل۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس طرح رسول نے اطاعت کی ہے اللہ کے، تو پھر کمپنی ملے گی۔ یہ بہت ہائیسٹ پرپز ہے اور ہائیسٹ آئیڈیل انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے میرٹ، میرٹ صرف ایک ہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بس اتنی بات، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو بھی اللہ نے کہا ہے، اللہ کا کہنا مان لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اپ گریڈ کر دو یار، اٹھاؤ اس کو ذرا، کر دو اس کو اپ گریڈ، شریک نہ کرو، غصہ نہ کرا کرو یار۔ یہ احکامات، اور کون سے احکامات ہیں؟ باقی تو وہ ہماری معاشی زندگی، عائلی زندگی، وہ بھی اس میں ڈکلیئر ہے کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے بیٹی کا بیٹے کا، تو دیکھ لو یار مومن ہے کہ نہیں وہ، کیا جتنا مرضی خوبصورت ہو، خوبصورتی نہیں دیکھنی ہے آپ نے۔ یہ اطاعت اللہ ہے، یہی اطاعت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات یہی ہمارے بہتری کے لیے بنائے ہیں، اس میں اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی، کوئی مداح تھوڑی ہو۔ تو اتنی بات میں سمجھانے کی کوشش کی آپ دوستوں کو کہ یہ ہے وہ لوگ جو زوجناہم بحور عین، جن کی فکر و نظر پاک ہوگی، جن کی سوچ بہتر ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، وہ حور ہوتے ہیں۔ مرد اور دونوں شامل ہیں اس میں، سیرت و کردار کے مالک، نمونے اعلیٰ قسم کے۔ یا وہاں کوئی یہ تھوڑا کہ یہ جو یہاں عمل ہوتا ہے یہ وہاں جا کے وہی عمل وہاں دہرانا، یہ تو ہے، یہ تو زندگی ادھر ہے ہی نہیں۔ خوبصورتی ہوتی ہے انسان کے نظریات کی، نظریاتی خوبصورتی بہت ٹاپ کلاس ہوتی ہے، فکری ہم نظری، فکری ہم آہنگی، جو انبیاء صحابہ کے درمیان تھی، ان کے کمپینینز کے درمیان، وہ تھے جان نثار، اب ریشم کی طرح نرم تھے آپس میں، لیکن ادھر دشمنوں کے لیے وہ ڈھال قرآن نے کہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب ریشم کی طرح نرمی ہوتی ہے ان کے اندر، لین القلبی ہوتی ہے، کانٹا دوسرے کو چبھتا ہے، درد خود محسوس کرتا ہے، یہ ہوتی ہے بات۔ تو بہرحال اتنا آج میں نے کوشش کیا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، اب آپ کو وہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، وہ مقامات جہاں بھی حوروں کا آئے گا نا، حور کا آپ سمجھ جائیں گے۔ حور کسی عورت کا نام نہیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا تصور ہے مذہب کا، یہ بعد میں داخل کیا گیا۔ بڑی سٹوریز میں نہیں اس کو لاتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، بڑی بڑی جناب انہوں نے وہ تفسیریں اس میں دیکھے، کیسے کیسے نقشے انہوں نے کھینچے۔ تو لہٰذا ہم اپنی سوچ کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اطاعت اللہ و اطاعت رسول کی طرف آئے۔ اطاعت اللہ جس طرح اللہ کے رسول نے اطاعت کر کے دکھائی ہے وہ کریں، تو یہ کمپنی مل جائے گی ہمیں۔ یہ ہے وہ مقام جو انسان کو چاہیے کہ وہ حاصل کرنے کی جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ تھوڑی زندگی ہے، یہ تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سیکنڈ لگتا ہے، ابھی ادھر پھر رہا تھا جی۔ تو یہ چند روزہ دنیا ہے، اس کو اس کے مطابق ڈھال لے مطلب، تو یہ کمپنی مل جائے گی آپ کو، اور کیا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔